رواں مالی سال ملک کی ترقی کی شرح ہدف سے کم رہی، 4.2% ہدف کے مقابلے میں شرح نمو 3.7% رہی۔ قومی اقتصادی سروے پیش۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، یقین تھا کہ جی ڈی پی 4% سے اوپر جائے گی۔ ایران جنگ کی وجہ سے معاشی ترقی کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ امریکی ٹیرف اور مانسون بارشوں سے بھی معیشت متاثر ہوئی۔ چیلنجز کے باوجود ملک کی معیشت نے اچھی کارکردگی دکھائی۔ حکومت مختلف بحرانوں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی کی شرح میں اضافہ۔ بے روزگاری کی شرح 6.3 سے بڑھ کر 7.1% ہو گئی۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح بڑھ کر اپریل 2026 میں 10.9% ریکارڈ۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق شہروں میں مہنگائی دیہات کی نسبت زیادہ رہی۔ ایک سال میں آٹے کی قیمت سب سے زیادہ 33% تک بڑھی۔ بڑی صنعتوں کی ترقی کی شرح ہدف سے زیادہ۔ اقتصادی سروے کے مطابق شرح 3.5% ہدف کے مقابلے میں 6.11% رہی۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق تعمیراتی شعبے کی ترقی 5.7% رہی۔ ہدف 3.8% تھا۔ ملک میں ٹیکس ریونیو میں 10.7% اضافہ۔ رواں مالی سال ٹوٹل ریونیو 14,799 ارب روپے۔ ٹیکس آمدن بڑھ کر 10,166 ارب روپے ہو گئی۔ نان ٹیکس آمدن اضافے سے 4,632 ارب روپے ریکارڈ۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 9,305 ارب روپے ہو گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی سے ایک سال میں 1,205 ارب روپے آمدن۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق پچھلے سال کی نسبت 371 ارب روپے زائد اکٹھے ہوئے۔ مالی سال 2025 میں 834 ارب روپے اکٹھے کیے گئے تھے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں سولر کے رجحان میں اضافہ۔ نیٹ میٹرنگ کی کیپیسٹی میں 4,506 میگا واٹ کا اضافہ۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق نیٹ میٹرنگ 2813 سے بڑھ کر 7,319 میگا واٹ ہو گئی۔ ملک میں بجلی کی نصب شدہ صلاحیت 49,651 میگا واٹ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، ہم اگر مگر کے بغیر اس ایوان کے ساتھ ہیں۔ 34 ہفتوں سے بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، کل تک بانی سے ہر صورت ملاقات کرائی جائے۔ ملاقات نہ ہونے پر بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، بانی ایوان کے رکن ہوتے تو میں پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بانی پی ٹی آئی قانونی عمل کے تحت قید میں ہے۔ ماضی میں تمام پارٹیوں کے لیڈرز قید میں رہے۔ ہم نے مسئلے کو اجاگر کیا لیکن نظام کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ پی ٹی آئی اراکین احتجاج کریں، ایوان کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ پی ٹی آئی نے کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لیا۔ قانون سازی کے عمل میں رخنہ ڈالنے کا کوئی جواز نہیں۔ رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کی موجودہ اجلاس کے لیے رکنیت معطل۔ ایوان میں تحریک کثرت سے رائے سے منظور۔ اسپیکر کے سیکیورٹی سٹاف کو اقبال آفریدی کو پارلیمنٹ کی عمارت سے باہر نکالنے کے احکامات۔ ایاز صادق نے کہا، اقبال آفریدی نے شور شرابہ کیا۔ ہر آدھے گھنٹے بعد کورم کی نشاندہی نہیں ہو سکتی۔ کورم کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا مشن۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود کی مشاورتی ملاقات۔ حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولوں، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی وفد میں نیر بخاری، قمر زمان کائرہ، شرجیل میمن سمیت دیگر شامل۔ نون لیگ کے وفد میں وفاقی وزیر امیر مقام حافظ حفیظ الرحمان موجود۔ حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا، گلگت بلتستان میں آزاد امیدواروں کو ملا کر حکومت بنائیں گے۔ 3 نشستیں نہ چھینی جاتی تو پیپلز پارٹی تنہا حکومت بنا لیتی۔ مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ آنا چاہے تو اس کی مرضی۔ پیپلز پارٹی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، کشمیری مہاجرین نے پاکستان کی سرزمین پر آنے کی قیمت ادا کی۔ کشمیریوں کے خون سے دریائے راوی اور چناب سرخ ہو گئے۔ 2.25 لاکھ کشمیری پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے شہید کیے گئے۔
آپ کہتے ہیں ان کشمیری مہاجرین سے سیٹیں چھین لی جائیں، کشمیریوں سے ان کی شناخت نہیں چھینی جا سکتی۔ پرتشدد احتجاج کا کوئی جواز نہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، آزاد کشمیر میں مہاجرین کی نشستیں ہماری ریڈ لائن ہے، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی امن کا راستہ اختیار کرے۔ آزاد کشمیر حکومت نے احتجاجی مقدمات سے متعلق سابقہ رعایتیں واپس لے لیں، 177 FIRs بھی واپس لینے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر حکومت کے مطابق 4 اکتوبر 2025 کے معاہدے میں معاملات عمل درآمد کمیٹی کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ سڑکوں پر آ کر احتجاج، دباؤ اور انتشار پیدا کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف دائر 10 شکایات خارج کر دی۔ اعلامیے کے مطابق کونسل نے اپنے ہی کچھ اراکین کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا۔ ججز کے ضابطہ اخلاق میں بعض ترامیم کرنے کا بھی فیصلہ۔ لاہور، پنڈی، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں کاروباری اوقات کار میں 1 گھنٹہ توسیع، کریانہ اور گروسری سٹورز کو رات 10 بجے تک کاروبار کی اجازت۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈپارٹمنٹل سٹورز، شاپنگ مالز، مارکیٹس اور بازار رات 9 بجے بند ہوں گے۔ ریسٹورنٹس، کیفے، سنیماز اور فوڈ آؤٹ لیٹس رات 11 بجے تک کھلے رہیں گے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ کل سپہر 3 بجے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اپوزیشن کو بجٹ اجلاس میں مثبت جمہوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان پر مجموعی قرض 83,285 ارب روپے ہوگا۔ مقامی قرض 57,566 ارب روپے۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق بیرونی قرض کی مالیت 25,720 ارب روپے ہے۔ قرض کی شرح نمو 3.4% ریکارڈ۔ اختلاف کے باوجود زرعی شعبے میں 2.89% ترقی ریکارڈ۔ اقتصادی سروے کے مطابق گنے کی پیداوار میں سب سے زیادہ 6.2% اضافہ ہوا۔ گندم اور چاول کی پیداوار میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ بجلی، گیس، واٹر سپلائی میں گروتھ -10.63% رہی۔ ملک کا تجارتی خسارہ بڑھ کر 27.9 ارب ڈالر ہو گیا۔ رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ $72 ملین کے سرپلس میں رہا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر بڑھ کر 3.3 ارب ڈالر ہو گئیں۔ اقتصادی سروے کے مطابق ملکی برآمدات میں 8% کمی دیکھی گئی۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر 21.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ پاکستان کی معیشت کا حجم 452 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ فی کس آمدن بڑھ کر 1,901 ڈالر ہو گئی۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی بڑھ کر 63% ہو گئی۔ اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 38% سے کم ہو کر 28% رہ گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 2,000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ تجویز۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 500 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ صحت کارڈ کے لیے 50 ارب، اسپتالوں کی ادویات کے لیے 15 ارب روپے رکھنے کی سفارش۔ خیبر پختونخوا کو وفاق سے 1,671 ارب روپے سے زائد ملنے کا امکان۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا، خیبر پختونخوا کو 36 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی ضرورت ہے۔ پاسکو کے ذریعے وزیر اعظم نے 2 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی منظوری دی۔ باقی گندم کی پنجاب سے ترسیل ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ پنجاب سے ملحقہ 9 چیک پوسٹوں سے خیبر پختونخوا کو گندم اور آٹا نہیں دیا جا رہا۔ آئینی اور نئی گندم پالیسی کے تحت آٹے اور گندم کی ترسیل ہمارا حق ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں خیبر پختونخوا پولیس کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ اسلحے سمیت دیگر آلات کا بھی معائنہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کو انسداد دہشت گردی ٹریننگ میں وفاقی حکومت بھرپور معاونت کرے گی۔ کراچی، لاہور، پشاور سمیت ملک بھر میں شدید گرمی۔ سندھ میں دادو کا پارہ 50 ڈگری تک جا پہنچا۔ لاڑکانہ، شہداد کوٹ، نواب شاہ کا درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں درجہ حرارت 37، شدت 48 ڈگری محسوس کی جانے لگی۔ پنجاب میں پاک پتن کا پارہ 44، فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا میں 40 ڈگری سے اوپر۔ لاہور میں درجہ حرارت 40، پشاور 42 اور اسلام آباد میں 42 ڈگری ریکارڈ۔ ملک میں شدید گرمی کے بعد بیشتر شہروں میں آج سے بادل برسیں گے۔
اسلام آباد خیبر پختونخوا پنجاب میں بارش کی پیش گوئی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بادل برسیں گے۔ سندھ میں 13 جون سے گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان، ملک کے بالائی علاقوں میں 15 جون تک سیلابی صورتحال کی وارننگ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ دو 2025 پاکستان کی تاریخ کا دوسرا گرم ترین سال رہا، اوسطاً درجہ حرارت 23.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سیلاب سے پاکستانی معیشت کو 8 سے 22 ارب روپے نقصان ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس، لاپتہ افراد کے مقدمات کے لیے علیحدہ کمیشن قائم کرنے پر اتفاق، غیر سنجیدہ مقدمہ بازی کے حوصلہ شکنی کے لیے بھی فریم ورک کی توثیق، ضرورت کے مطابق اضافی بینکنگ کورٹس کے قیام پر غور کا فیصلہ۔ لاہور، پنڈی، ملتان سمیت پنجاب میں یکم سے 10 محرم تک دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ ڈبل سواری، اشتعال انگیز تقاریر پر پابندی۔ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس 15 جون کو لاہور میں ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 274 پوائنٹس کا اضافہ، 1,69,703 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ سونا فی تولہ 9,720 روپے سستا، قیمت 4,32,716 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,69,422 روپے کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے 15 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور، پنجاب بھر کے اسکولز اور کالجز میں ہاکی کے مقابلے کرانے کا بھی فیصلہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، ہاکی اکیڈمیز کا نیٹ ورک پورے پنجاب میں قائم کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا کو بچانے اور ترقی دینے کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ الیکٹرانک میڈیا چینلز مشکلات کا شکار ہیں، اسے بچانا ہوگا۔ الیکٹرانک میڈیا ختم ہوا تو ایسے سوشل میڈیا کا سامنا ہوگا جو کسی کو جواب دے نہیں۔ چینلز پر اپوزیشن اور حکومت کو برابر کوریج ملتی ہے، چینلز کو ریٹنگ کے حساب سے ادائیگیاں کی جاتی ہیں۔ ملک میں مویشیوں کی تعداد میں اضافہ، گدھے 60 لاکھ سے بڑھ کر 62 لاکھ ہو گئے۔ بھینسوں کی تعداد میں ایک سال میں 14 لاکھ کا اضافہ۔ اقتصادی سروے کے مطابق خچر، گھوڑے اور اونٹ کی تعداد برقرار رہی، بکریاں 24 لاکھ اور بھیڑیں 4 لاکھ بڑھ گئیں۔